بسم اللہ الرحمن الرحیم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہاں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور بنانے پر بھی قادر ہیں۔ آیت نمبر 4 کے الفاظ میں بلا قادرین کا معنی ہم نے بیان کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ تمہارا یہ گمان بالکل غلط ہے کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو اتنی قدرت رکھتے ہیں، ہماری قدرت میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو ہم انجام نہ دے سکیں، اور ہم قدرت رکھتے ہیں کس بات پر؟ قادر ہیں کس بات پر؟ علا یعنی پر۔ اگلی جو بات کی جا رہی ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اس پر قادر ہیں۔ یہ پر کا معنی بتانے کے لیے لفظ علا آتا ہے۔ ان یعنی یہ کہ یا اس بات پر، نسویہ کہ ہم ٹھیک ٹھیک جس طرح پہلے تھے بالکل اسی طرح بنا دیں۔ بنانا تمہاری انگلیوں کے پور، جنہیں انگلیوں کے نشانات بھی کہا جاتا ہے، کہ ہم آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرتے ہیں۔ نسویہ اس کے بنیادی حروف سین، واو اور یا ہیں۔ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے مساوی، مساوات، دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا آپس میں برابر ہونا، ایک جیسا ہونا، ان کی لمبائی یا ان کی چوڑائی، وسعت وغیرہ ایک جیسی ہو تو کہا جاتا ہے مثلا یہ لمبائی کے اعتبار سے یہ دو چیزیں یا دو سے زیادہ آپس میں مساوی ہیں۔ تو ایک تو یہ معنی ہے مساوی کا یعنی برابر ہونا، اور ایک یہ جو لفظ نسوی ہے اس کا معنی ہے کہ جس طرح ہونا چاہیے بالکل اسی طرح بنانا، بالکل ٹھیک ٹھیک بنانا۔ کوئی اس طرح چیز بنا دینا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ چیز تھوڑی سی اوپر ہونی چاہیے تھی، یہ چیز تھوڑی سی نیچے ہونی چاہیے تھی، اور یہ چیز ٹھیک نہیں بنی، بلکہ جس طرح ٹھیک ٹھیک درست درست ہر اعتبار سے صحیح بنانی چاہیے تھی اس طرح بنا دینا کسی چیز کو۔ اس کے لیے فرمایا علی ان نسویہ، ہم قدرت رکھتے ہیں اس بات پر کہ ہم تسویہ کر دیں، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک جیسا کہ ہونے چاہیے اسی طرح کر دیں۔ کس چیز کو؟ بنانا۔ بنانا ہو دو حصوں پر مشتمل ہے، ہو یعنی اس کے یعنی انسان کے، بنان بنیادی حروف با، نون اور نون ہے، اور یہ انگلی کو بھی کہا جاتا ہے اور انگلی کے کنارے کو بھی کہا جاتا ہے۔ بنان جمع کا لفظ ہے، انگلیوں کے اطراف یا انگلیوں کے کنارے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیاں جمع نہیں کریں گے، ہم تو اس قدر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم تمہاری انگلیوں کے کنارے وہ بھی ویسے ہی بنا دیں گے جیسے قیامت کے دن جیسے دنیا میں تمہارے ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر توجہ فرمائیں، ہمارے زمانے میں ایک چیز جو بڑی واضح طور پر آج ہم جانتے ہیں، اور جرائم کا سراغ لگانے کے لیے، مجرموں کو پکڑنے کے لیے پولیس اور جو تحقیقات کرنے والے ادارے ہوتے ہیں وہ اس چیز سے بہت اچھی طرح اسے استعمال کرتے ہیں اور ان کی بنا پر مجرموں کو پکڑ لیتے ہیں، وہ ہے انگلیوں کے نشانات، اور جسے فنگر پرنٹس بھی کہا جاتا ہے۔ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس طرح سے یہ بات جسے کہتے ہیں کہ معلوم ہو سب کو کہ ہر انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہوتے ہیں، اور انسان جہاں پر ہاتھ لگاتا ہے وہاں پر اس کے فنگر پرنٹس رہ جاتے ہیں۔ یہ ابھی کی موجودہ سائنس نے اس چیز کو معین اور مشخص کیا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مبارکہ میں، جیسا کہ قرآن کی دیگر بہت ساری آیات میں یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے ہر عمل کو، ہر قول کو، حتیٰ کہ اس کی سوچوں کو بھی وہ خداوند عالم کے پاس محفوظ ہو رہی ہیں،
اور جس نے رائی کے برابر بھی اچھائی کی وہ بھی دیکھے گا قیامت کے دن، اور جس نے رائی کے برابر برائی کی وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اسی بات پر تاکید فرما رہا ہے کہ تمہیں تو اس کا گمان ہے کہ تمہاری ہڈیاں ہم دوبارہ جمع نہیں کریں گے، ہم ہڈیاں تو تمہاری بہت آسان کام ہے، وہ تو بڑی چیز ہوتی ہیں۔ تمہاری انگلیوں کے نشانات کہ جو آج کی سائنس کہتی ہے کسی بھی انسان کے، دو انسانوں کے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور اسی حقیقت کی بنیاد پر انگلیوں کے نشانات جمع کیے جاتے ہیں۔ جہاں پر کوئی جرم ہوا ہو اور وہ مجرم نے اگر کسی دیوار کو ہاتھ لگایا ہے یا وہاں پر پڑی کسی چیز کو ہاتھ لگایا ہے تو تحقیقات کرنے والے ادارے آ کر اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر جن پر شک ہوتا ہے ان کے انگلیوں کے نشانات لے کر ملائے جاتے ہیں، اور اس طرح مجرم پکڑا جاتا ہے۔ اور وہ مجرم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی دوسرے کی انگلیوں کے نشانات ہوں، اس لیے کہ اگرچہ اربوں انسان ہیں دنیا میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کے علم کا کمال ہے کہ اس نے اتنے زیادہ انسان بنائے، لیکن ان کی انگلیوں کے نشانات ہر ایک کے دوسرے سے جدا ہیں اور وہ دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح اس دنیا میں انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ ہر انسان دوسرے سے الگ ہے، ہر انسان کی اپنی خصوصیات ہیں۔ ہم اگر اس کے ڈی این اے کی بات کریں، باقی چیزوں کی بات کریں، فنگر پرنٹس کی بات کریں، اسی طرح خصوصیات کی بات کریں، ہر انسان اپنے آپ میں منفرد ہوتا ہے، یونیک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو پہلی بار تمہیں بنانے پر ہماری قدرت تھی تو دوسری بار بالکل اسی طرح بنانے پر بھی ہم قدرت رکھتے ہیں۔ یہ گمان نہ کرنا، اس کام کو مشکل نہ سمجھنا، اور یہ اپنے آپ کو تم تلقین کر کر کے بھلا مرنے کے بعد دوبارہ کیسے، ہم جب مٹی میں مٹی بن جائیں گے اور اس زمین میں مل کر خاک ہو جائیں گے پھر کون ہمیں اٹھائے گا؟ تو سورہ یاسین میں فرمایا گیا تھا قُلْ یحییہا الذی انشأہا اول مرۃ، اے رسول ان سے کہیے کہ ان ہڈیوں کو وہی اٹھائے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو بنایا تھا۔ اور یہاں پر اس سے بھی بات آگے کر دی کہ تمہاری ہڈیاں تو وہ تو بڑی چیز ہیں، وہ چھوٹی چیز جو تمہاری انگلیوں کے کنارے اور ان پر جو نشان ہیں وہ بھی ہم تمہاری انگلیوں کو اسی طرح بنا دیں گے قیامت کے دن جس طرح تمہاری دنیا میں تھی، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔